دور و نزدیک سے سننے والی اسلامی رشتے کی پردہ نشین خواتین اسلام، ہم نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب لوگ جی لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان حضور کی شان کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی حالت ہے اس قوم کی، یہی حالت ہے اس قوم کی کہ نعت نبی پڑھنے والے جب نعت خوانی کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے نہیں آئے، لیکن خوب اچھلتے ہیں، خوب رشک کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے نبی کی نعت نہیں پڑھی جا رہی ہے، یہاں عیش و مستی کی محفل سجائی گئی ہے۔ لیکن وہی مقرر نبی کی تعریف شعر کے انداز میں کرنا چاہے تو زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلتے۔ تو یہ قوم اس محفل میں بیٹھ کر ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ سبحان اللہ کب بولنا چاہیے اور نہیں بولنا چاہیے، تو پھر کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ نسیم بھائی، یہی حالت، کم از کم سبحان اللہ ضرور کہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، یہ سبحان اللہ میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور جس نے دل سے اللہ کی پاکی بیان کی، یاد رکھے اللہ رب العزت قیامت کے دن یہی قبول فرما لے تو آپ کی خطاؤں کو رب معاف کر دے گا اور آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ بے شک۔ یہ بات سیکھے، اس پر عمل کرے۔ تقریباً کچھ دیر کے بعد 12 بج جائے گا، جبکہ اہل محفل کا یہ کہنا تھا کہ 11 بجے سے قبل ہی محفل کا اختتام کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں جو تقریر سننے کے قائل ہیں، اور جن کی زندگی صرف محدود وہیں تک ہے کہ نعت سنے لیکن سمجھے نہیں، وہ لوگ تو چلے گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ اس کے رسول سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں سبحان تجھے۔ اللہ۔ حضرات گرامی، یہ بندہ ناچیز تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، قرآن بولتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے محبوب سے کہا، اور محبوب کون ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے محبوب سے، اے محبوب کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ ہم خطا کاروں سے کہہ دیجئے، ہم گنہگاروں سے کہہ دیجئے
اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے مجھے راضی کر لو۔ نبی کے ذریعے یہ پیغام عام کرنے کی دعوت دی گئی۔ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر رسول کی سچی محبت کرو گے تو قرآن کہتا ہے کہ میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اب یاد رکھیں، دنیا میں بے شمار دھرم ہے، لیکن دین صرف ایک ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد اور اس بنیاد کے زمرے میں رہ کر جو ہم زندگی کی لمحات گزار رہے ہیں اور اس بنیاد کو ہلانے کی کوشش ہر ممکن کی جا رہی ہے، اور یقیناً اس مقصد میں کچھ حد تک لوگ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں قیامت آ جائے گی لیکن اس میں مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ قیامت آ جائے گی لیکن اس میں کامیابی نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ اسلام کا ذمہ دار یا ٹھیکیدار کوئی ہم تھوڑی ہے۔ کیا ہم لوگ ذمہ دار ہیں اس دین کا جس دین کی خبر مجھے خود ہی نہیں ہے؟ کیا ہم اس کا ٹھیکیدار ہے جو ہم ایک وقت مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرتے؟ کیا ایسے لوگ دین کا ٹھیکیدار ہو سکتا ہے؟ نبی کی دی ہوئی شریعت پیغام مصطفیٰ کی پیروی تو ہم ذرہ برابر نہیں کرتے، کیا ہم ٹھیکیدار ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اس کا محافظ بھی رب العزت ہے، بے شک، اور جس کا محافظ، جس کی حفاظت اگر رب العزت کر رہے تو اس شے یا اس دین یا اس انسان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کی بنیاد کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تبھی شاعر کہتا ہے اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، واہ، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیرے رگوں میں روا ہے خون چار یار کا۔ بے شک، اور یقیناً اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے اہل خانہ سے سنا کہ کافی وقت ہو چکا ہے، اس لیے اس محفل کا اختتام کیا جائے، اور یہ میں بہتر بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ گفتگو کر کے آپ کو کچھ بتاؤں، کیونکہ مسئلہ بتانے کے لیے وقت چاہیے، بے شک، اور بتانے والے کے ساتھ ساتھ سننے والوں کا بھی ہونا ضروری ہوتا بے ہے۔ شک، تو جب آپ سننا ہی نہیں چاہتے تو میں بتا کر کیا کروں گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرو، اور جس نے سچی محبت میرے رسول سے کی قیامت کے دن ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ ایک بات بتا دوں، میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ قرآن میں رب نے کہا رسول سے محبت کرو، لیکن یاد رکھے دنیا میں بے شمار دھرم ہے لیکن دین صرف ایک ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ بے شک، دھرموں کا تعلق کسی دھارمک کے دماغ کے اپج سے ہوتا ہے، اور دھرم کا جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں کبھی اپنے چاہنے سے اسے گھٹا لیتے ہیں، کبھی بڑھا لیتے ہیں، لیکن دین کا معیار یہ نہیں ہے۔ دین کا معیار یہ ہے کہ جو اسے گھٹائے اس کا گھاٹا، جو اسے بڑھائے اس کا گھاٹا، اور جو دین کے زمرے میں رہ کر زندگی کی لمحات گزارے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، اب قرآن دنیا میں آیا نہیں، دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن نبی ابھی تشریف لائے نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار نبی آ چکے ہیں، لیکن آمنہ کے لختے جگر ابھی دھرتی پر قدم نہیں رکھے۔ اسی طرح دنیا میں بے شمار صحیفے آ گئے، آسمانی کتابیں نازل ہو گئی، لیکن قرآن ابھی نازل نہیں ہوا۔ اب قرآن سے پوچھا جا رہا ہے اے قرآن، توریت اتر گیا، تو کب اترے گا؟ زبور اتر گیا،
تو کب اترے گا؟ انجیل اتر گیا، تو کب اترے گا؟ قرآن کہتا ہے میں کوئی عام کتاب نہیں ہوں، میں رب کی بولی ہوں، سبحان اللہ، بے شک، اور مجھے وہی بولیں گے جو محبوب رب ہوں۔ سبحان اللہ، میں کوئی عام کتاب نہیں ہوں کہ آ جاؤ، مجھے ایک ایسے کے انتظار ہے جس کا بھی کوئی ثانی نہیں، وہ بھی بے مثال ہے۔ تمام کتابوں میں میں بے مثال، اسی طرح تمام بشر میں وہ بشر بے مثال، مجھے ان کا انتظار ہے۔ اب میں آپ کے ذہن کو مدینے اور مکے کی قریب کرنا چاہوں۔ 12 ربیع النور کی تاریخ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ صبح صادق کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، اب آمنہ کی گود میں آمنہ کے لخت جگر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارا آ رہے ہیں، عبداللہ کے جگر کا ٹکڑا آ رہے ہیں۔ جیسے ہی میرے نبی آمنہ کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ارے بشر تو بشر، حور و علماء بھی میرے نبی کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں۔ بے شک، ارے بشر تو بشر ہے، اللہ کے مقدس فرشتے بھی نبی کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں۔ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل بھی میرے نبی کی آمد کی ترانے گا رہے ہیں۔ اب وہ نبی آمنہ کی گود میں تشریف لے آئے، اللہ کے پیارے رسول تشریف لے آئے، تمام نبیوں کے نبی تشریف لے آئے، تمام نبیوں کے سردار تشریف لے آئے، دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف لے آئے، نبیوں کے امام تشریف لے آئے، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین پیدا کی وہ نبی تشریف لے آ چکے ہیں، جن کے صدقے اللہ نے آسمان بنایا وہ نبی آ چکے ہیں، جن کے صدقے اللہ نے جسم عطا کی وہ نبی آ چکے ہیں، جن کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر جان پیدا کی وہ نبی آ چکے ہیں، جن کے صدقے رب نے بولنے کی وسعت عطا کی وہ نبی آ چکے ہیں، جن کے صدقے رب نے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی وہ نبی آ چکے ہیں، جن کے صدقے رب نے ہمیں سننے کی طاقت عطا کی وہ نبی تشریف لے آ چکے ہیں۔ اب کن کا انتظار ہے؟ کسی کا انتظار نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی سے قبل نہ جانے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، آخری نبی میرے نبی ہے۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی نبی کا وجود نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا میرے نبی آخری نبی ہے۔ اب نبی آ چکے ہیں، اب پوچھا گیا اے قرآن بتا تو صحیح اب تیرا کس کا انتظار ہے؟ اب قرآن کو نہیں کہا جا رہا ہے اے قرآن میں بھی آ چکا ہوں تو بھی آ جا، بلکہ قرآن کہتا ہے میں اب اتروں گا، مجھے جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آ چکے ہیں، اب میں بھی اتروں گا۔ اب پتہ یہ چلا دنیا میں بے شمار نبی تو تشریف لائے لیکن کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا، یہ مقام نہ ملا کہ قرآن ان پر اتر جاتا۔ پتہ یہ چلا قرآن میں وہ طاقت ہے، اگر قرآن کی ایک آیت اگر پہاڑ پر اتار دی جاتی تو پہاڑ جو ہے ٹوٹ کر بکھر جاتے، جل کر سرما بن جاتا۔ ان کی ایک آیت کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہ تھی۔ پتہ یہ چلا کون ایسا انسان ہے، کون ایسا انسان ہے جو اس قرآن کو برداشت کرے گا؟ تو رب نے کہا کوئی اور نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لخت جگر ہے، عبداللہ کے نور نظر ہے، دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے مجھے کسی کا انتظار نہیں ہے، آمنہ کے نور نظر آ گئے ہیں، اب میں اتروں گا۔ تمام کتابوں میں جو کتاب سب سے افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کو کسی اور کا انتظار نہیں تھا بلکہ تمام نبیوں کے امام کا انتظار تھا، تمام نبیوں کے سردار کا امامی انتظار تھا۔ اب نبی آ گئے، قرآن بھی اب اتر رہا ہے، رفتہ رفتہ قرآن اترتا جا رہا ہے۔ جیسی ضرورت ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، جیسی ضرورت ہے ویسا قرآن نازل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا تمام کتابوں میں افضل کتاب قرآن ہے اور تمام بشر میں سب سے افضل میرے نبی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سعدی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر۔
تمام انسانوں میں، تمام بشر میں، یہاں تک کہ تمام نبیوں میں افضل میرے نبی ہے۔ اب نبی تشریف لے آئے، اب یہ بندہ ناچیز نبی کی تعریف کیا کرے گا؟ کوئی شاعر میرے نبی کی تعریف کیا کر پائے گا؟ کوئی مقرر میرے نبی کی بیان کیا کر پائے گا؟ میرے نبی کی ذات اتنی نرالی ذات ہے، رات ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن کوئی نبی کی مکمل تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ زبانیں ہماری ٹوٹ کر بکھر جائیں گی، لیکن کوئی مکمل میرے نبی کی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے نبی کی ذات بے مثال ہے۔ یاد رکھو ہم کیا تعریف کریں میرے نبی کی؟ نبی کی تعریف اعلیٰ حضرت کی زبانی میں کرو۔ میرے نبی کی تعریف اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کی قسمت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے، اس جانے مسیحا پر لاکھوں درود۔ میرے اعلیٰ حضرت نے نبی کی تعریف دوسرے شعر میں یوں کہتے ہیں، نبی کی تعریف بیان فرماتے ہیں جو میں نے تقریر میں کہا تھا شروع میں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں، سرور کا ہوں کہ مالک کو مولا کا ہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کا ہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ یوں بیان فرمائی، لیکن وقت کی جب قلت ہوتی ہے تو انسان جو چاہتا ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ اور جو موضوع انسان باندھ کر آتا ہے، یاد رکھے تقریر کرنا کوئی آسان کھیل نہیں۔ بے شک۔ اچھے لوگ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ، ایک مقرر جب اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے تو اپنا وقت بھی باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نظر بھی باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب اس میں وقت کے رد و بدل ہو جائے، موضوع پر رد و بدل ہو جائے، اس وقت پتا چلتا ہے کہ تقریر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ان کی زبانیں لڑکھڑانے لگتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ تقریر کرنا کتنا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تقریر کرنے والے کو اور اسٹیج پر کھڑا رہ کر بیان کرنے والوں کو ہر مسائل کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نعت نبی پڑھنے والوں کو ہر ایک اشعار کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی بے حرمتی ہو جائے۔ ایک مقرر کو یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے اور ہمارا تقریر کرنا بھی بیکار ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہماری زبان سے جو اغلاط نکل گئی ہوں اللہ معاف فرما دے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔